سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ میں گزارش کرتا ہوں دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث اور ماہنامہ دارالعلوم کے مدیر حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم سے کہ تشریف لائیں اور مختصر اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ہم نے ایک ایسا آدمی دیکھا جو اپنی زندگی میں بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے منفرد سمجھا جاتا تھا۔ پاکیزہ آدمی، صاف ستھری شخصیت، اور ایسا انسان جس کے تقوی کی قسم کھائی جا سکے اس زمانے میں۔ استاد محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے قاری صاحب کی وفات پر جو بہت تاثر کے ساتھ دو جملے فرمائے تھے وہ یاد ہیں۔ فرمایا تھا کہ ایک تو اس شخص کا تقوی بہت مضبوط تھا اور دوسرے اس کو تربیت کا گر آتا تھا۔ یہ دونوں باتیں غالباً اگر سوچیں تو قاری صاحب کی شخصیت کی شاہ کلید ہیں۔ میں بھی ان ادنا طلبہ میں ہوں جنہوں نے قاری صاحب سے استفادہ کیا ہے، اور میں نے یہ سمجھا ہے کہ قاری صاحب کے اندر جو نمایاں صفات تھیں ان میں معلم کی صفت بہت نمایاں تھی۔ معلم کا لفظی ترجمہ اگر آپ کریں تو سکھانے والا۔ قاری صاحب استاذ تھے، درسگاہ میں تو سبھی سکھانے کا کام کرتے ہیں، لیکن قاری صاحب سے جب بھی کسی ان کے شاگرد کا رابطہ ہو تو اس کو سیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ ہم اپنی نااہلی کی وجہ سے کچھ نہ سیکھ سکے وہ الگ بات ہے، لیکن ہمیں قاری صاحب سے سیکھنے کا بہت موقع ملا۔ ان کی شخصیت میں جو حضرت مولانا ارشد صاحب نے چند اوصاف بیان فرمائے، ان کا وقار اور سادگی، تواضع، بے تکلفی، اپنی ذمہ داریوں کا غیر معمولی احساس۔ مجھے تو یہ حیرت ہوتی تھی کہ ذمہ داریاں ان کے اوپر بہت ساری تھیں اور کسی بھی کام کو سرسری کرنے کے عادی نہیں تھے اور سارے کام کر لیتے تھے۔ وقت میں برکت کہاں سے آتی تھی اور کس طرح ہوتا تھا سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے پاس کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو ہمیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے سارے ادارے کا بوجھ ہمارے سر پر ہو، ہمیں فرصت ہی نہیں نظر آتی۔ اور قاری صاحب سے ملاقات ہو تو ایسا لگتا تھا کہ بہت اطمینان سے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ذمہ داریاں ساری پوری کرتے تھے اور کوئی بھی کام سرسری نہیں کرتے تھے۔ یہ عجیب صفت تھی ان کے مزاج میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت بھی دی تھی اور اصابت رائے بھی دی تھی اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کی ہمت بھی دی تھی۔ ہم نے ان کو ہم چھوٹوں کے ساتھ بھی اور اپنے برابر والوں کے ساتھ بھی ان کے بڑوں کے ساتھ بھی گفتگو کرتے دیکھا ہے۔ حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان کا معاملہ بہت زیادہ ادب و احترام کا تھا۔ اسی طرح حضرت الاستاذ کے ساتھ بھی بہت زیادہ احترام کا معاملہ تھا، لیکن اپنی رائے ظاہر کرنے میں ان کے یہاں کوئی تکلف نہیں تھا اور کوئی اس میں ذرا بھی تاخیر بھی نہیں ہوتی تھی۔ جس بات کو صحیح سمجھتے تھے اس کا وہ اظہار فرماتے تھے۔ ایک عجیب صفت قاری صاحب کی اپنے اساتذہ کے ساتھ تعلق تھا۔ ان کے بہت خاص استاذ تھے حضرت مولانا وحید الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ مولانا دارالعلوم سے علیحدہ ہوئے اور وہ ماحول عجیب ہو گیا، لیکن قاری صاحب شاید ان کے ممتاز تلامذہ میں وہ واحد شخص تھے جو باقاعدگی سے اس زمانے میں بھی ان کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے اور رابطہ رکھتے تھے۔ تو عجیب صفات ہیں اس شخص کی۔ وہ چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جتنا کام لینا تھا وہ کام کر کے چلے گئے۔ ہمیں ان کے نقوش راہ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق بھی دیں اور ان کو اپنے یہاں اپنے شایع نشان رحمتوں سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔